ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے جو لوگ تجارت کا تجربہ رکھتے ہیں تو ان کو مختصر وقتوں میں 2 سے 3 منٹوں میں جو ایسی اہم چیزیں جو ہمارے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں جو نفع بخش ہے وہ اپنی بات آگر سامنے رکھے۔ اب آگے میں ہمارے ایک دوسرے عزیز ساتھی حضرت مولانا وسیم صاحب سلوڑی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے سامنے اپنی کاروبار اور تجارت کے متعلق کچھ تجربات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میں پورے سلوڑ والوں کی طرف سے ترجمان بن کر کہہ رہا ہوں کہ اس میں مولانا وسیم صاحب بزنس میں، اسی طرح سے مولوی محسن ہے، یہ لوگ اونچے درجے پہ بزنس کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ مولوی محسن کا تو یہ حال ہے کہ روزانہ 1 کنٹینر ان کا سیمنٹ فروخت ہوتا ہے، یعنی ان کو اچھا خاصا تجربہ آ گیا ہے۔ لیکن ایک چیز رہتی ہے بولنا، اور ایک ہے کہ کمانا۔ ماشاءاللہ کمانے میں تو ماہر ہو گئے، لیکن ابھی بولنے میں تھوڑا ہچکچاتے۔ تو میں ہی بتلا دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، سلوڑ ایسا اچھا اور خوبصورت ہو گیا دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے کہ مسلمان وہاں پر بہت مضبوط ہے، مالی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ اس میں مولوی وسیم کا بھی کاروبار مضبوط ہے، مولوی محسن کا بھی، اور جتنے بھی ہے اس میں اکثر ڈونگر گاؤں کے ساتھی تھے۔ ماشاءاللہ وہ سب لوگ وہاں پر اتنا کام کر رہے کہ انہوں نے خود اپنی ایک مجلس علماء بنائے ہوئے، اور وہ متفق رہتے ہر کام کے اندر، اس میں اختلاف نہیں ہونے دیتے۔ وہ میواتی قوم جس کے بارے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہار کر پھر جیتے ہوئے کہ بھئی اپنے ہر چیز ان کے لیے قربان کیے، اور اس کے بعد یہ انہی میں کیا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ان کے اپنے گاؤں کو بہت اچھا کنٹرول کر لیا، اور وہاں پر وہ جو کہتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا۔ ایسی کوشش کرے کہ ہر علاقے میں اپنی اپنی ایک مجلس علماء بنائے۔ ہمارے سلوڑ کی مجلس علماء اتنی مضبوط ہے کہ اگر ووٹنگ کا بھی مسئلہ آئے گا تو جو وہ کہیں گے وہیں پر جائیں گا۔ تو ہم اپنے ایسے اعمال شروع کر دیں اور ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے کہ ہم مضبوط بن جائیں۔ اور جو دوسرا بتلایا معوض بھائی نے بھی بتلایا کہ بھئی ہم بزنس میں آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے، لیکن ہمارا سلوڑ میں قرض حسنہ گروپ ہے، اسی طرح سے ایک دوسرا ایک گروپ ہے بزنس کا گروپ، تو اس میں ایسا نہیں ہے۔ ہم تقریباً 200 لوگ ہیں یہاں پر، تو 200 میں سے ہم 150 کو طے کریں کہ ہم 150 لوگ ہی اس میں رہیں گے، اور 150 لوگ ہر مہینے کو 100 روپے ڈالیں گے بس، اور لازمی رہیں گا اور ڈالنا۔ اور ہم 3 سال تک یا پھر 1 سال تک وہ بجٹ ایک جگہ جمع کریں گے، اس کے بعد ایک میٹنگ کریں گے، اور وہ میٹنگ کے بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ بھئی کوئی ایک کو لگائیں گے ہم پیسہ۔ اور اس میں ایک دوسرا ایک طریقہ بتاتا کہ بھئی مولانا وسیم صاحب کے والد صاحب تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت ماہر تھے اور بہت دور کی سوچتے تھے۔ وہ جب کسی کو کاروبار کے لیے پیسے دینا ان کے خاندان میں یا کوئی رشتہ دار کو یا قریب والے کو، تو اس کو پیسے دیتے تھے کہ بھئی یہ پیسے ہیں، یہ میں تجھے آج دے رہا ہوں، زکوٰۃ کے دو یا صدقے کے دو، لاکھوں روپے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ میں اگلے سال تجھ سے پوچھوں گا، میرے پیسے واپس کرنا۔ قرضے کی شکل بتلاتے تھے اس کو کہ بھئی یہ قرضہ ہے، اور اگلے سال اگر اس نے خود آ کر آدھے پیسے بھی دے دیا تو آدھے اس کو معاف کر دیتے، اور وہی آدھے پیسے میں اور پیسے ملا کر دوسرے کو تیار کرتے تھے۔ ہم بھی ایسی شکل کریں گے انشاءاللہ کہ بھئی ہم پیسے ایک جگہ جمع کریں گے، اگر ہمارا کوئی ساتھی اگر اس میں کامیاب ہوتا ہے تو جو دے رہا ہے لے لیں گے، اور جو نہیں دے رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے اتنا بھی دے دیا غنیمت، اس میں اور پیسے ملا کر اور ایک کو تیار کریں گے۔ یعنی ہماری کوشش یہ نہیں رہیں گی کہ ہر سال وہی 20 لوگ مستحق رہیں گے اور وہ 20 کو ہی دیں گے، نہیں، ہم ہر سال ایک ایک کو دینے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ بزنس میں ماہر ہو اور ترقی کرو، ہم آپ کو پیسہ لگا رہے ہیں، تو کریں گے سب ایسا؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کے بعد ہمارے ایک اور عزیز ساتھی حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب اورنگ آبادی کو بلاتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تجارتی تجربات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ 10 سے 11 سال کے بعد ہم ساتھی ایک ساتھ جمع ہوئے۔ الحمدللہ جمع ہونے کے بہت سارے مقصد ہے، اس میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم علماء اکرام تجارتی لائن سے بھی آگے بڑھے، جیسے کہ ہم دینی لائن سے تو ہے ہی الحمدللہ، لیکن تجارتی لائن سے بھی کچھ آگے بڑھے، جیسے کہ مولانا اویس صاحب نے، مولانا عبدالرحیم صاحب نے، انہوں نے بہت ساری تدبیریں بتائی ہے۔ اس کے علاوہ میں بھی اگر اپن کچھ اچھی تدبیر کرے، جیسے مولانا نے بتایا کہ اپن کچھ فاؤنڈیشن ٹائپ بنائے، فاؤنڈیشن میں اپن ایک کا فائدہ کر سکتے، لیکن فاؤنڈیشن کے علاوہ اگر اپن جیسے 284 ساتھی ہے، 284 میں سے اگر اپنے پاس 150 ساتھی کا بھی گروپ بنتا ہے، جو اپنے کو ہر مہینہ 2 مہینے میں پیمنٹ نہیں جمع کرانا ہے، سمجھو ایک بار جس کے پاس میں ابھی اپنے 11 سال ہو گئے،
11 साल में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा साथी होगा जिसके पास में 50,000 रुपये भी नहीं होंगे। बल्कि तो ये जो 100 रुपये 1000 रुपये ये जमा करने से बेहतर ये है कि अभी कुछ ऐसा कदम उठाए कि हर साथी 150 साथी का, कम से कम 150 साथी 100 साथियों का ऐसा ग्रुप बनाए कि जो कम से कम 50,000 रुपये जमा करे। ये 50,000 रुपये अगर अपन एक साथ जमा करते हैं तो अपने पास में अगर 100 साथी जमा करते हैं तो बहुत बड़ी रकम जमा हो सकती है। यही बड़ी रकम से अपन कुछ ना कुछ अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। यही कारोबार से अल्हम्दुलिल्लाह अपन यही रकम अगर अपने पास कम से कम 10 लाख रुपए भी जमा होता है तो साल भर में अपन इसको 15 से 18 लाख रुपए कैसा भी कर सकते। अभी ये जो तदबीर चल रही 100 रुपये 1000 रुपये महीना, तो इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, हो सकता है इसमें कर्ज़े हंसाना ये चीज़ फ़ायदा हो सकता, लेकिन जैसा अभी 3 साल तक कर्ज़े 3 साल तक इसको अमाउंट जमा करना पड़ेंगी जब बड़ी अमाउंट होंगी। 3 साल तक तो वो है ना। इससे अगर अपन आज ही अगर कोई ऐसा बड़ा कदम उठाए 40 50 60 जिसके पास जो है उसकी वैसी शेयरिंग रखो। जैसा अगर कोई 50 दे सकता तो उसकी 50 1% की शेयरिंग, जो 1 लाख दे रहा तो उसकी 2% की शेयरिंग। इस तरह से अगर करते हैं तो अपन अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में जितनी अमाउंट जमा करे उससे नहीं तो कम से कम 80% अमाउंट अपन कर सकते हैं उसको डबल। ये भी एक बिजनेस का तरीका और मार्केट में जो चालू है, और अपने से पहले उलमा इकराम ने इस पे गौर फिक्र करके ग्रुप बहुत सारे चालू है औरंगाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है तो मदरसा छोड़ने के बाद से 2 साल मकतब पढ़ाया और उसके बाद से कुछ दिन किराना दुकान का इसका उसका करा। उसके बाद से प्लॉटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह प्लॉटिंग में आया जब से मेरा बहुत अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 8 से 10 साइटें कंप्लीट हो गई भी है और अभी एक 4 एकड़ की साइट मेरी चालू होने वाली है इसमें अंबर हिल में। जो हमने सिर्फ ये खुलताबाद में भी 2 एकड़ की साइट करे थे जिसमें सिर्फ उलमा इकराम के लिए करे थे। इसके बाद में बिड़किन में भी मेरी एक साइट है 2.5 एकड़ में, उसमें भी सिर्फ उलमा इकराम के लिए करे थे हमने। और अभी अंबर हिल में जटवाड़े के पास में 4 एकड़ में साइट चालू होने वाली है, तो वो भी सिर्फ उलमा इकराम और कुछ जो रहवासी है। क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही कि हफ्ते से प्लॉटा दिला देते, उसमें लेने वाले तो बहुत है क्योंकि हफ्ते से लेने को इंसान कहीं भी बेच देता, लेकिन अगर जब तक कोई आबादी नहीं होंगी वहाँ तो वो चीज़ का रेट नहीं बढ़ता। अब मैंने ले लिया, वसीम भाई ने ले लिए, चंद साथियों ने ले लिए, क्योंकि वो लोग तो वहाँ पर आके रहने वाले नहीं है, रहवासी भी होना, तो इसलिए सब उनको अपन उलमा इकराम को नहीं देते, कुछ रहवासियों को भी देते। क्योंकि रहवासी जब तक लेआउट पर रहेंगे नहीं, घर बनेंगे नहीं, चंद घर बनेंगे नहीं, तो जब तक दूसरे आजू बाजू के प्लॉट का रेट बढ़ेगा नहीं। प्रॉफिट तो बता नहीं सकते क्योंकि हर साइट का अलग अलग रहता, कहीं प्रॉफिट भी आता, कहीं नुकसान भी होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, पहली साइड में हमने कमाई भी, लेकिन दूसरी साइड में 4-4.5 करोड़ रुपए वैजापुर वाले साथी बैठे हुए, वो अच्छे से पहचान सकते। एक साइड में बैठे हुए हम वैजापुर की, तो कहीं नुकसान भी होता, कहीं नफ़ा भी होता। इसमें हिम्मत करना पड़ती, तिजारत इसी को बोलते। और उलमा इकराम इसमें हिम्मत करे। तिजारत से नफ़ा ही है, नुकसान कम है, नफ़ा ज़्यादा है, लेकिन उलमा इकराम ज़्यादा मेहनत, इसके वास्ते अपने को कदम उठाना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगी। हिम्मत करे तो काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा मल्ला नबी बादा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। सबसे पहले जो है ना, तो मैं उलमा इकराम का थोड़ा ज़हन खोलना चाहता हूँ। अब ज़हन इस तरह खोलना है, एक सलाहियत होती है, सलाहियत एक अलग चीज़ और दुनियादारी एक अलग चीज़। अब हम में सब सलाहियत मन है। कोई बुखारी पढ़ा रहा होगा, मुफ्ती इमरान साहब किधर है? अच्छा चलेंगे, ठीक है। एक हदीस है मुफ्ती अरफाज साहब कि मोमिन जो है ना चौंकता और फड़कता रहता है, वो किसी के धोखे में नहीं आता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो भी ऑनलाइन जो कारोबार कर रहे हो सबसे पहले बंद करा दे। अभी क्या हुआ, एम कॉइन और पता नहीं NFT ट्रेजर है कि नहीं, मालूम है कि नहीं क्या सबको? तो क्या हुआ उसका हाल? है कोई इसमें जिसने लगाया है? बताओ, बिंदास बताओ। अच्छा, क्या हुआ उसका? नुकसान हुआ ना, ठीक है। उसके बाद जो है तो जो समझो अलग अलग अपने समझो रियासत बोलो या डिस्ट्रिक्ट ज़िला बोलो, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। दूसरी बात जो है ना, उलमा इकराम किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा चौकन्ना कौन है? मोमिन है, शान है उसकी। कोई कहीं हफ्तों से प्लाटिंग अगर निकालता है
اس کا کچھ لے آؤٹ نہیں, کوئی 44 نہیں, NA نہیں, کچھ نہیں. علماء کرام کے علاوہ مطلب جو لوگ ڈالتے ہیں سب اس میں بھی پھنس جاتے ہیں. ایک تو یہ چیز فراڈ ہے, دوسری چیز جو آن لائن کاروبار ہے وہ بالکل نہ کریں, اور تیسری چیز جو مولانا محمد صاحب نے کہے کہ فاؤنڈیشن, ایک فاؤنڈیشن اور ایک شراکت داری, اس میں فرق ہے. جیسے عبدالعظیم صاحب نے بتایا, فاؤنڈیشن میں ہوتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ 5 روپے یا 10 روپے جمع کر کے, اور شراکت داری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر بینیفٹ کما سکتے ہیں. تو ہم دونوں چیز کریں گے, فاؤنڈیشن بھی تیار کریں گے اور شراکت داری یعنی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے بزنس میں. ہے تیار؟ ٹھیک ہے. فاؤنڈیشن کا نام ہم دیں گے انشاءاللہ, اس کا فاؤنڈیشن کا نام ہوگا وستانوی فاؤنڈیشن. ہے آپ متفق اس سے؟ ٹھیک. اور جتنے نہیں اس کا کر دو, فائنلی کر دو وستانوی فاؤنڈیشن. دوسری بات یہ ہے, دیکھو میں تو سمجھو الحمدللہ ابھی تک تو میں پڑھایا نہیں, جب سے فارغ ہوا, جب سے بزنس میں ہی, اور وہ کارگزاری جتنا کمائے کیا کمائے وہ سب کمائے الحمدللہ, حج بھی ہوا. لیکن جتنے ہمارے جو وسیم بھائی, عبدالعظیم بھائی اور مولانا محسن صاحب, اور کوئی بزنس مین ہے, مولانا فیصل صاحب اور مولانا ذکی صاحب, اگر ہم یہ سب جمع کر بہت سارا تجربہ ہے مولانا وسیم صاحب کو پلاٹنگ میں, مولانا عبدالعظیم, میں تو پلاٹنگ پرسنل کرتا, جیسے لے آؤٹ نہیں ڈالتا. اور دوسری چیز ہے کہ ہمارا ایک ٹائلز کا کاروبار ہے, وہ ٹائلز نہیں جو بھاگ گیا ایسا اورنگ آباد میں ہوا, وہ ٹائلز نہیں ہے. جیسے ہم پورا گاڑی منگاتے ہیں, اگر کسی نے اس میں شرکت کی تو اس کو باکس کے حساب سے, اور مولانا مفتی موحد صاحب ہے نا, ان سے سب پورا مسئلہ بٹھا کے اس کا بینیفٹ شیئر کرتے. جیسے گوڈاؤن کا کرایہ ہے, ٹرانسپورٹ کا بھاڑا ہے, کام کرنے والوں کا چارج, یہ سب نکال کر ہم اس کو یہ دیتے. تو ہم جیسے الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں, اگر ہم, اب میں تو جیسا ایک اس کے لیے نہیں بول رہا ہوں, بہت ہوگا تو 10,000 پیمنٹ ہوگی, ایسا کسی کو کوئی ہے, یا 20,000 پیمنٹ والا کوئی معلم ہو, پڑھانے والا ہے کوئی؟ جامعہ کے علاوہ, جامعہ کو چھوڑ دو, جامعہ میں ہم لوگ پڑھے, جامعہ میں جو شہنشاہ نہیں کھاتا وہ ہم لوگ جامعہ میں کھائے الحمدللہ, اور وہ بڑے حضرت کی مطلب مہربانی ہے. جامعہ کا چھوڑ دو, کوئی نہیں ہے. اب ہوتا ہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ بچے کو ہم لے کے جاتے ہیں تو ایک نوٹ جو گاندھی کی وہ پوری ختم ہو جاتی. اور مصیبت یہ ہوتی ہے اور نوبت یہ ہوتی ہے, اب اکثر مدارس میں ایسا ہو رہا ہے, جیسا اپن کو یہ نہیں کرنا ہے برائی, لیکن کیا ہو رہا ہے کہ اپن پیسہ جمع کرو اور اسی میں سے اپنے کو پیمنٹ آتی. مثلا کس کو ٹارگیٹ دے رہے 1,20,000 کا, اس کو 10,000 روپے پیمنٹ ہے, ایکسٹرا وہ 20,000 مدرسے کو دے رہا ہے, اور پیمنٹ کیسے لے رہا ہے 10,000, اور 2-3 مہینے کی تو اکثر رکتی ہے. تو یہ اپنے کو کرنا ہے, دینداری اپنے کو کرنا ہے. بڑے حضرت ایک جملہ بولتے تھے, شاید میں اگر غلط ہوں تو میرے کو ڈانٹ بھی دینا, کہ جو جس لائن میں بڑھ رہا ہے اس کو بڑھا دو, دیندار بنا دو, اور جو جس لائن میں بڑھ رہا ہے اس کو بڑھا دو. تو میں آپ ذرا سے یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ کے پاس بزنس میں لگانے کے لیے, کسی کے پاس 20,000 ہے, کسی کے پاس 1,00,000 ہے, تو وہ ضرور جو ہے یہی وعدہ کرو, آپ کو پلاٹنگ میں لگانا ہے, پلاٹنگ میں لگاؤ. اگر ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور اپن 2-4 ایکڑ کا اگر کئی لے آؤٹ لیتے ہیں, اس کا بھی ایک 1/4 کا رہتا ہے, یعنی اگر کہیں اپن زمین لے رہے 4 ایکڑ, اب 1 کروڑ کی بھاؤ کی ہے تو 4 کروڑ ہو رہے, تو 1/4 یعنی 1 کروڑ اس کو ڈپازٹ کرنا ہے, اس کو اظہار پاوتی کرنا ہے, اور لے آؤٹ بیچنا ہے, جیسے کہ وسیم صاحب بھی کرتے, انہوں بھی کرتے, مولانا عبدالعظیم صاحب. تو اگر اس میں تیار ہے تو وہ کرو, یا میرے ساتھ اگر ٹائلز میں تیار ہے, یا اور ادرس جیسے کچھ پلاٹ لینا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں, سب کریں گے. اس لیے بولنا ہے کہ بھائی معاش بھی ضروری ہے, صرف پڑھنے پڑھانے پر اتفاق کریں گے ہم تو مشکل ہے. اور میں یہ ایک تجربہ بھی دے گا, مفتی صاحب غلط ہوں گا تو بول دینا, کوئی بھی ایسا عالم حافظ نہیں ہے جو بچوں کو دینی تعلیم یعنی مدرسے میں داخل کرا رہا. کوئی کرا رہا ہے؟ میرے خود کے 2 بچے انگلش میں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں, بولنا یہ چاہ رہا ہوں میں, وہ تو یہ جو ہے نا دیندار بنانا ہے, لیکن جو ہے نا اکثریت اس طرف کیوں جا رہی, صرف معاش اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو بس میں یہی کہوں گا, اگر کوئی سب اس پر اتفاق کرتے ہیں تو تیار ہو جاؤ, اور جو اپنا ایک وستانی فاؤنڈیشن بنے گا, اور دوسرا پارٹنرشپ بزنس کا ہے کہ
ग्रुप बनेगा तो करेंगे सब इंशाल्लाह। कोई अगर जबान फिसल गई है, जाने से पहले जिसको भी करना हो बता दे। हाँ अगर मेरी जबान अगर कोई फिसल गई और किसी को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फ़कत वस्सलाम। माशाल्लाह हमारे अब्दुल अजीम साहब ने बहुत ही अहम बातें हमारे सामने पेश फरमाई। अब मैं हमारे बहुत ही अजीज़ और करीबी साथी हज़रत मौलाना फैसल साहब पूना को दावत देता हूँ कि वह आए और हमारे सामने अपने कारोबार की तफसीलात पेश फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा में कुछ बातें मैं मौलाना अब्दुल अजीम साहब के बिहाफ में उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मौलाना अब्दुल अजीम साहब की उनके बिहाफ में मैं कुछ बातें कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझे कही आपसे। वो नहीं बोल पा रहे तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने साथियों के सामने उस चीज़ को पेश करें। मौलाना अब्दुल अजीम साहब का अभी जैसे उन्होंने बताया कि अंबर हिल वगैरह औरंगाबाद में यहाँ पर कुछ इलाकों में जहाँ पर उनका प्लॉटिंग का बिजनेस चल रहा है, तो मैंने खुद उनको एक राय पेश की कि अगर हम में से कोई साथी जगह लेना चाहता हो, इसलिए कि ये भी एक तरीके का हमारा इन्वेस्टमेंट है कि अगर हम आज जगह के अंदर पैसे डालें धीरे धीरे करके वो चीज़ का इजाफा हो, तो उस तरीके से नहीं कम से कम तो उतनी तो हमारे पास एक इनकम हो रही है कि हमारे पास इतना तो है सरमाया हमारे पास। तो इसलिए मौलाना अब्दुल अजीम साहब ने ये ऑफर दिया है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर अंबर हिल के पास जो उनका चल रहा है प्लॉटिंग का, कितना प्लॉटिंग है वो एरिया 4 एकड़ का प्लॉट है, जिसके अंदर उन्होंने 600 स्क्वायर फीट का जो न्यू 1 गुंटा जो चल रहा है अभी 600 स्क्वायर फीट वाला, उसके अंदर उन्होंने उसका रेट निकाला है 3 लाख रुपये। तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई साथी प्लॉट खरीदना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उसको एक साथ कीमत देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से मैं ये हमारे साथियों के लिए मदद कर सकता हूँ कि वो उसका कम से कम 40% या 33% 1 लाख रुपये दे। 1 लाख रुपये वो देगा, उसके अंदर उसका 1 गुंटा बुक किया जाएगा, बाकायदा उसका एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि आप इतने इतने पैसे आपने दिए हैं इसके इवज़ और आपकी इतनी इतनी जगह है, और जो बकिया 2 लाख रुपये है, अब इसके अंदर भी वो साथियों को एक गुंजाइश देना चाहते हैं कि कम से कम 5,000 माहाना कम से कम 5,000, और उससे ज़्यादा जो जितना देना चाहता है अपनी ताकत के हिसाब से। मैं महीने के 10,000 दूंगा, मैं महीने के 15 दूंगा, ताकि अगर 5,000 भी देते हैं तो 40 महीने के अंदर उसकी 1 गुंटा जगह तैयार हो जाती है, और वक्त के गुजरने तक, पैसे अदा होने तक इंशाअल्लाह मैं ये नहीं समझता कि उस जगह की अच्छी खासी कीमत में इजाफा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कीमत में इजाफा ना हो। 600 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स। तो इसलिए अगर आप में से किसी का इरादा हो तो मौलाना अब्दुल अजीम साहब से आप राब्ता भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी मजलिस में हमको सब कुछ करना है। जो हर कोई अपने अपने बिजनेस के हिसाब से आपके सामने एक आइडिया पेश कर रहे हैं, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो जिस चीज़ को करना चाहता हो उसके अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास आज से लेके कल तक का वक्त है, तो अगर इरादा हो तो हम एक दूसरे से बात करें बैठकर, और हम उन सब चीज़ों को तय करें। ये तो मौलाना अब्दुल अजीम साहब का था। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हज और उम्रा का टूर चल रहा है, जिसके अंदर जैसे कि एक बिजनेस का उसूल है, नुकसान भी है और नफ़ा भी है। दोनों चीज़ों के लिए, नुकसान और नफ़े दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार होना है। जब इब्तिदा मैंने की तो इब्तिदा में किसी और के पास काम करता था, मेरे एक उसके साथ में कुछ चीज़ें तय थी। जब मैंने अपना खुद का शुरू किया, 3 महीने के बाद में मार्केट ने ऐसी करवट बदली कि मुझे उस वक्त में 3 महीने के बाद ही तकरीबन 38 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, गुज़िश्ता साल शव्वाल के वक्त में, जो वीज़ा का मसला हुआ था। लेकिन उस्तादों से मशवरा हुआ, चीज़ें हुई, और अल्लाह का फजलो करम रहा कि जमे रहे। नुकसान के आने के बाद हटना नहीं है, जमे रहना ज़रूरी है। अल्लाह सब कुछ देता है उसके बदले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खैर आफियत से है। मेरे जहन में ये था, मेरे जहन में असल में 2 चीज़ें थी। हम मुख्तलिफ इलाकों से हैं, कुछ इसमें से इमाम हैं, कुछ इसमें से मदरसे में पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं। अगर आप ये चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई एजेंट है या कोई चलते फिरते कोई अगर किसी हाजियों को ले आता है कि भाई ये मेरी तरफ से 2 फर्दे जाना चाहते हैं, आप इनका मामला तय कर ले, तो हम जो दूसरों एजेंट को देना है हम उस बंदे को देते हैं। कम से कम हम एक बंदे के पीछे 2,000 से 2,500 के करीब हम देते हैं। हमारे साथियों में से चंद साथी हैं जिन्होंने मुझे इससे पहले दिए भी, और उन्हें उनकी वो चीज़ अदा भी की गई, उसकी कीमत। तो ये भी एक शक्ल है कि अगर आप अपने इलाकों के अंदर चाहते हैं, क्योंकि जाने वाले जो है हजरत, वो इमामों से, उलमाए कराम से ही ताल्लुकात करते हैं, पूछते हैं कि भाई कैसे करे, जाए कहाँ से जाए।
کون سا معتبر ہے, کس سے جائے. تو اگر آپ میں سے کوئی چاہتا ہو تو یہ چیز بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز کہ اگر کوئی اپنے علاقے میں ہی کام کر رہا ہے اور اس کے پاس یہ ہے کہ بھائی میں اپنا خود کا شروع نہیں کر سکتا, میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اپنا ایک آفس بناؤں, اس کا میں ماہانہ خرچہ دوں, میں اس کی سب چیزیں اس کے اوپر اخراجات کروں, میری یہ طاقت نہیں ہے. اگر آپ ہمیں ایک برانچ بنا کر دیتے ہیں, فرنچائزی دیتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی ایسا ہو کہ نہیں مجھے اپنے علاقے کے اندر آپ کی ایک برانچ ہم کو بنا کر دے دو, ہم اس کے اندر ایک معاہدہ طے کریں, کچھ میں رقم ڈالوں, کچھ رقم آپ ڈالو, اور وہاں پر ہم ایک برانچ بنائیں, تاکہ ایک حاجی کے پیچھے جو ہمارا فائدہ ہے, منافع ہے, بینیفٹ ہے, اس میں ہم آپس میں بیٹھ کر دونوں کے اپنے انویسٹمنٹ کے حساب سے ہم اس کا بینیفٹس ہم اس کے اندر طے کر سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں میرے ذہن میں تھی. تو آپ میں سے جو اس بات کا ارادہ کرتے ہو, چاہتے ہو, تو وہ انشاءاللہ اس بات کی طرف بھی کر سکتے ہیں. تیسری چیز میرے ذہن میں ابھی ایک چیز آئی تھی کچھ دیر پہلے, کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کوئی عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو میرے ذہن میں ہے کہ میں بسی کا ایک سسٹم بھی شروع کر رہا ہوں. اس کے اندر آپ کو آپ کی بکنگ کنفرم کرنے کے لیے 10,000 روپے دینا ہے. ابتدا میں کہ میں نے 10,000 روپے دے دیے عمرہ کے دینے کے لیے, اب ہر مہینے میں کتنے دے سکتا ہوں, 2,000, 3,000, 1,000, 5,000, اس حساب سے دے. آپ جو اس وقت میں طے کریں گے کہ میں مہینے کے میں اتنے دے پاؤں گا, اس کے حساب سے جو ہمارا پیکج 84,500 کا ہے, اس کو ہم 80,000 مثال کے طور پہ پکڑ لیں کہ 70,000 کے ادا کرنے میں جتنے مہینے بن رہے ہیں, اس مہینے کے بعد والے مہینے میں 14 مہینے بن رہے ہیں, تو آپ کا 15ویں مہینے میں آپ کا سفر ہوگا. تو یہ بھی ہم ایک چیز کر سکتے ہیں, جو حرمین شریفین کی زیارت کے کرنے کے خواہ ہو, ہر کوئی خواہ ہے, لیکن اگر کوئی اس شکل کی طرف بھی آنا چاہتا ہے کہ ہم بسی والا سسٹم کی طرف چلے, تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اور آپ کی طرف سے جو رقم آئیں گی, وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی رقم کو لے کر استعمال کیا جائے. جو آپ کی رقم آ رہی ہے, انشاءاللہ میں اس کا ایک الگ مستقل اکاؤنٹ بناؤں گا, کرنٹ اکاؤنٹ, جس کے اندر آپ کا پیسہ وہاں پر سیف رہے گا جب تک کہ آپ کا سفر نہ ہو. ورنہ ہمارے مارکیٹ میں یہ چیز بھی چلتی ہے بزنس میں, کہ یہ بسی کی شکل چل رہی ہے, پیسے جمع ہو رہے ہیں, چند لوگ جا کر آ گئے, پھر اس نے دوسروں کو ترغیب دی, پھر دوسروں کا ایک بڑا مجمع آیا, پیسے جمع کر رہا ہے لے کے رفو چکر. تو اس لیے وہ چیز آپ کی سیف رہیں گی. آپ کو اگر جانے کا ارادہ ہو تو اس چیز کی طرف بھی آپ انشاءاللہ کوشش کر سکتے ہیں. جیسا بھی میں نے ابتدا میں کہا کہ ابھی فی الحال بتانا ضروری نہیں ہے, جانے سے پہلے ان تمام چیزوں کی طرف ہم جس چیز کی طرف اشارہ ہو یا ارادہ ہو, وہ اس شخص سے بات کر لیں. جزاک اللہ. اور جو میرے جو ٹور کا نام ہے الحجازی ٹورز اینڈ ٹریولز ہے, پونا میں ہے. میں نے شروعات کی تھی, میں ابتدا میں کسی اور سے مل کر کام کرتا تھا, لیکن الحمدللہ گزشتہ سال سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہے کہ ہر چیز, فلائٹ کا لینا, ویزا کا بک کرنا, ہوٹلز کا لینا, کھانے کا انتظام, یہ خود الحمدللہ ہم خود کرتے ہیں, کسی دوسرے سے چیز خریدی نہیں جاتی. تو یہ چیز ہے. تو جیسا بھی جس کا ارادہ ہو انشاءاللہ بتائیں.